الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مسلمان پر قرآن کریم کے کئی حق ہے. سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا، یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. اور دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق اس کے احکام پر عمل کرنا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کے معنی آتے ہیں پڑھے جانے والی کتاب. قرآن کریم کے معنی آتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے. پوری دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اس لیے قرآن کریم کے معنی آتے ہیں پڑھے جانے والی کتاب. بلکہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے. یہ قرآن کریم زمین پر بھی پڑھا جاتا ہے اور ہواؤں میں بھی. یہ قرآن کریم پہاڑوں پر بھی پڑھا جاتا ہے اور سمندر میں بھی. یہ قرآن کریم بڑے بھی پڑھتے ہیں اور چھوٹے بھی. یہ قرآن کریم بچے بھی پڑھتے ہیں اور بوڑھے بھی. یہ قرآن کریم رمضان میں بھی پڑھا جاتا ہے اور غیر رمضان میں بھی. اس لیے قرآن کریم کے معنی یہ آتے ہیں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، قرآن کریم کوئی ایسے قانون کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی جب ضرورت پڑی وکیلوں کی طرح اس کو اٹھایا پھر دیکھ کر اس کو الماری میں سجا کر رکھ دیا. نہیں، بلکہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے. جو قرآن کریم پڑھاتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو بھی محبت سے دیکھنا ثواب ہے. جس جگہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کو بھی محبت سے دیکھنا ثواب ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں، اگر مجھ کو سمان کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، اگر مجھ کو سمجھ کر پڑھو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر مجھ کو حدیث کی روشنی میں سمجھو گے تو محدث بن جاؤ گے، اگر میرے احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، اگر میرے اندر سے یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اندر سے مسائل کو نکالو گے، غور و فکر کر کے مسائل کو نکالو گے تو فقیر بن جاؤ گے، اگر مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستوں اور میری بہنوں، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات لافانی ہے اسی طرح قرآن کریم بھی لافانی ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح کلام بھی ہمیشہ رہے گا. اور جو شخص جو بچہ اس کلام کو اپنے سینے میں رسا لے گا قسم خدا کی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معصوم ہو جائے گا. میری بہنوں اور دوستوں، میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، اگر ہم پھر سے دنیا میں عزت و عظمت چاہتے ہیں، اگر ہم پھر سے دنیا میں اقوام عالم کے تعلق چاہتے ہیں، اگر ہم پھر سے دنیا میں سچی آزادی اور حقیقی آرام و راحت چاہتے ہیں تو میری بہنوں اور میرے دوستوں، ہم سب کو اس قرآن کریم کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. ورنہ تو ہم دنیا میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہی نہیں تھے. میرے شہر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. پیشوا میرا ہو قرآن عظیم، پیشوا میرا ہو قرآن عظیم. اس کی برکت سے یعنی قرآن کریم کی
فضیلت سے بخشتو اے رحیم اور قرآن عظیم الشان سے یا اللہ نور ہدایت دے. ماشاءاللہ.